السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہماری ایکس مسلم سے بات ہوتی تھی اور ہم ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنا چہرہ کیوں ظاہر نہیں کرتے ہیں اور آپ سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ڈیبیٹ میں بھی اگر آپ آتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی سٹریم کرتے ہیں تب بھی چہرہ چھپاتے ہیں، تو آپ اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ کیا خوف ہے آپ کو؟ کیا ڈر لاحق ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے اپنے آپ کو چھپانے کا؟ تو وہ کہتے تھے کہ کچھ اس کے وجوہات، ریزنز بتاتے تھے۔ تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایک تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ ہو، کیونکہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ لگے گا تو ہمارے گھر والے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ پھر کہتے تھے کہ ہمارا بزنس ہے تو وہ خراب ہو جائے گا، ہم مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ جو بات کہی جاتی تھی، جو کامن تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ہمیں مار دیں گے اگر ہم نے اپنا چہرہ دکھایا، تو مسلمان ہمیں گستاخ رسول، مرتد، واجب القتل کہہ کے مار ڈالیں گے، کیونکہ شریعہ کے اندر یہ سزا طے ہے حدود کے اندر کہ کوئی شخص اگر اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کا قتل واجب ہے۔ یہ بات وہ کہتے تھے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ مرتد وہ واجب القتل ہے شریعت کے احکام کے اندر۔ فقہ حنفی لے لیں، مالکی، شافعی، حنبلی، تمام فقہ، حتیٰ کہ فقہ اہل البیت اثنا عشری شیعہ فقہ کے اندر، فقہ جعفریہ میں بھی مرتد واجب القتل ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ بات وہ کرتے تھے، تو اسی لیے ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اگر اپنا چہرہ دکھایا تو ہمیں مسلمان قتل کر دیں گے، اور کچھ مثالیں دیتے تھے کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں مار دیا جاتا ہے توہین رسالت کی بات کر کے۔ تو اگر ہم انڈیا میں ہیں تو یہاں کے مسلمان، تو ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا انڈیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ انڈیا کے قوانین میں بھی بلاسفیمی جرم ہے، لیکن وہاں کے مسلمان کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں تھا کہ انڈین مسلم نے کبھی ایسا کیا ہو۔ سیاسی جھگڑے، دنگے فساد تو یہ ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر اتنے ایکس مسلم کو مارا گیا ہو، ورنہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں انڈیا میں ایکس مسلم گھومتے پھرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی قتل نہیں کرتا، اور وہ زمین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں مارتا، ہزاروں، ایک نہیں بے تحاشا ہیں۔ لیکن پھر ان کے جو جواب ہے وہ کس طرح سے ویلڈ ہے؟ تو اب جب وہ یہ بات کرتے تھے، اور اسی طرح ایک انڈین ایکس مسلم کی جب مختلف ویڈیوز سامنے آئیں تو اب انہوں نے اپنے چہرے کو بالکل ظاہر کر دیا، پبلک ہو گئے۔ ہمیں ان سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پبلک ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان سے صرف سوال کرتے تھے اگر آپ اسلام پہ کر رہے ہیں سوال، اسلام کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں تو اپنا تو بتائیے۔ اب اگر انہوں نے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے اور وہ پبلک میں آتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا جھوٹ ان کا واضح ہو جاتا ہے جو وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے، اور خاص طور پر انڈین مسلمانوں کے بارے میں، کہ انڈیا کے مسلمان تو پاگل ہیں، کوئی بھی گھر میں گھس جائے گا اور مار ڈالے گا۔ انڈین مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت وہ پھیلا رہے تھے، یہ اپنے عمل سے ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو بات سامنے آ گئی ہے۔ اس سے ایک فائدہ ہوا ہے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ کیا ہوا کہ انڈین مسلمانوں کے بارے میں جو یہ جھوٹ ہر کسی کو بتاتے تھے نا کہ انڈین مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر یہ کہیں گے کہ انڈین مسلمان لوگوں کو مارتے ہیں تو پھر لوگ ان کے اوپر ان کو یہی بات کریں گے کہ پھر آپ کیسے زندہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان ایسے نہیں ہیں، انڈیا کے مسلمان ایسے نہیں۔ میں سب سے ان پولیٹیکل حضرات سے بھی کہتا ہوں جو سیاست کے اندر ہیں، جو اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان یوں کرتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمان ایسا کہاں کر رہے ہیں؟ 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، 30 کروڑ۔ کوئی ایک مسلمان بتائیے جو گیا ہو ان کے گھر کے اوپر، کوئی ایک مسلمان بتائیے کہ جس نے ابھی تک ان پر اٹیک کیا ہو۔ کیا
یہ کسی مسلمان کے لیے یہ مشکل ہے؟ 30 کروڑ جہاں پہ رہتے ہو، پاکستان سے زیادہ ہے بھائی، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں 40 کروڑ. تو جب یہ حالت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں، آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. تو میں ان سیاست دانوں سے بھی کہتا ہوں، وہ ٹی وی کے اوپر جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بتائیے کون سا حملہ ہو رہا ہے ان پہ؟ نہیں ہو رہا. یہ خوشی سے سب کے سامنے، ابھی تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. فائدہ کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. انڈین مسلم کے بارے میں جو بات کہی جا رہی تھی، تو یا تو آپ کہیں کہ جی انڈین مسلم ایسا کر نہیں سکتے، لیکن 30 کروڑ جہاں پہ لوگ ہوں، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر واقعات ہوتے رہتے ہوں گے، مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے ہندوستان کی میڈیا کا، لیکن یہ بات تو طے ہے نا بھائی، یہ ہمارے سب کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ کہتے تھے کہ انڈین مسلم ایسا کر دیں گے، وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ پروف ہے سب سے بڑا کہ انڈین مسلم ایسا نہیں ہے. انڈین مسلم بہت پیسفل ہے، اپنے قانون کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے بھائی. جو شریعت کی بات جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اس کے باوجود کسی کا ایسا ابھی تک نہ کرنا، خود ان کے گھر والے، کیا ان کے گھر والے مسلمان نہیں ہیں؟ وہ اچھے مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہ کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے ساری کی ساری بات. اس لیے کبھی بھی یہ مسلمانوں کے خلاف اگر یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ مرتد کو مارنے کی کرتے ہیں، تو آپ پھر کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. تاریخی کتابوں کی باتیں ہیں، اس میں بے شمار تعویلیں ہیں، اس کے بے شمار جوابات دیے جا سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ مرتد کو، میں نے تو آپ کو واضح صاحب بتا دیا نا، کوئی چھپائی نہیں میں نے آپ سے بات، کہ مرتد کو تمام فقہاء مسلمانوں کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، واجب القتل ہے. اس کا قتل کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ شریعہ کا لا ہے، لیکن وہ کوئی خود نہیں کرے گا، ریاست کرے گی. مگر اب چونکہ یہ سامنے ہے اور یہ بات یہ کرتے تھے کہ جی مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان یہ کر دیتے ہیں، مسلمان ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کے خلاف اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بات، تو اب یہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے منہ میں بہت بڑا تماچا ابھی آ گیا ہے، خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے نا، ان کو تو کسی نے نہیں کیا. یعنی اس بات کے اندر ایکسپوز کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے صرف ایک شخص ہوا، باقی تو نہیں ہوئے. اب آہستہ آہستہ باقی بھی سامنے آئیں گے، تو ہمیں تو اس سے مسئلہ نہیں، 1 آئے 100 آئے 10 آئے، آنے دیجئے، سو بسم اللہ. لیکن جو مسلمانوں کے بارے میں جو بات پلاننگ کے ساتھ یہ بتائی جاتی تھی کہ مسلمان انتہا پسند ہوتا ہے، مسلمان یوں کرتا ہے، تو 30 کروڑ مسلمانوں میں سے ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ سوال آپ بھی بیٹھیں، سوچ کریں، اس کے اوپر غور کریں. کیا انڈین مسلم وہ شریعت قانون کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں نا بھائی. آپ ان کو بار بار ورغلاتے تھے، بار بار ان کو اکساتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے، بلاسفیمی کرنا، گستاخی کرنا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا. اس کے باوجود مسلمان آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کس کی اچھائی ہے؟ اس میڈیا سے بھی میں کہتا ہوں کہ تم جو صبح شام مسلمانوں کی برائی کرتے رہتے ہو، انڈین مسلم کی، پورے مسلمانوں کو جو لفظ میں یوز کروں تو انڈین مسلم کی بات کروں، باقی دنیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان میں ہوتے تو شاید ابھی یہ حالت نہ ہوتی. انڈین مسلم کی بات، تو یہ اس لفظ کو یاد رکھیے گا جب مسلم کی بات کروں. تو انڈین مسلم کے خلاف جو تم بار بار یہ کہتے ہو انڈین مسلم ایسا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کر دیتا ہے اور جھگڑے میں آتا ہے، غصہ کرتا ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے، کہاں ہے آپ؟ مطلب بتائیے مجھے، جواب دیجئے. میں لبرل سے بھی پوچھتا ہوں، لبرل حضرات سے بھی، جو اس بات کا بڑا یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو لہٰذا مسلمانوں کے حق میں جاری یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے نا، میں تو اسے مسلمانوں کے حق میں لے رہا ہوں کہ یہ انڈین مسلم کے حق میں ہے کہ اگر وہ سامنے آتے ہیں تو جو آپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ خود بخود جھوٹا ثابت ہو گیا. ایک بات تو یہ ہے
کسی کی کہانی میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ کسی نے ان کو میٹر دیا ہو کہ آپ لوگ اب یہ کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک جانکاری دیتا ہوں، اور بہت سے تو میرے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں ساتھی جو کہ مسلم دھرم کے ایتھسٹ ہیں، ناستک ہیں، اور وہ زمین پہ بھی کام کر رہے ہیں، دھرتی پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کام اصلی زمین کے اوپر ہوتا ہے، گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ یوٹیوب پہ تو منہ چھپا کے بول دو اور چلے جاؤ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چار آدمی سوچیں گے یہ فلانا تھا، یہ ڈمکا تھا، یہ چوتیا تھا، یہ فلانا تھا، بات ختم۔ جب ہم لائیو کے اندر یعنی کہ زمین کے اوپر بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہے۔ تو ایسے ہزاروں ناستک جو میری خود کی جانکاری کے اندر ہیں، اسلام سے کنارہ کر چکے ہیں، اسلام کی باتوں سے کنارہ کر چکے ہیں، جو اسلام کے رولز ہیں، اللہ کو ماننے والے رولز ہیں، ان سے کنارہ کر چکے ہیں، لیکن اپنے پریوار کے بیچ میں ہیں۔ تو کیا کارن ہے کہ یہ ایکس مسلموں کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ ہم نہیں بول رہے یا ہمیں نہیں سن رہے، ہمیں اس سے زیادہ آدمی سن چکے ہیں۔ اس کا میں لوجک چھوٹا سا، اگر آپ لوگ سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ گے انجل جی، آداب۔ اگر آپ لوگ سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ گے، اور اگر آپ لوگ بھی وہی ہو کہ بھائی چلو جس نے جو کہہ دیا مان لیا، تو آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھیے جتنے بھی ایکس مسلم ہیں، یہ گود میں کس کی بیٹھے ہیں، پہلے تو اس بات کا دھیان کریے۔ دوسری میں نے یہ ویڈیو جو دیکھی ہے، جو میں نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ شخص خود کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ چکے ہیں اور زمین پہ کام کر رہے ہیں۔ جو کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں بولا گھروں سے نکال لیں گے۔ ابھی تو کوئی آئے دن سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک کہتا ہے کہ جی مجھے چندہ دے دو، مجھے گھر سے نکال دیے گا، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے بھیک دے دو، مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو اصل بات یہی چیز ہے کہ آپ ایک تو پروپیگنڈا کر رہے ہو کسی کے گود میں بیٹھ کے، کسی کی اشاروں کے اوپر، ایمان کے اوپر، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، اس پر اتنا ہی کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔